بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیوییں اور 2 بہنیں اکٹھی کرنا، مگر جو ہو گزرا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں تو صرف رضائی ماؤں اور بہنوں کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو نسب کے رشتے سے حرام قرار دیا ہے، رضاعت کے رشتے سے بھی حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ عورت اس بچے کی ماں، اس کا شوہر، اس بچے کا باپ، اس کی اولاد، اس بچے کے بہن بھائی، اس کی بہنیں اس بچے کی خالائیں بن جاتی ہیں، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں۔ گود میں ہونا غالب حال کا بیان ہے، حرمت کے لیے شرط نہیں۔ پھر اگر تم اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں۔ ان کی ماؤں سے طلاق یا موت کی صورت وغیرہ میں یا قبل صحبت جدائی ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور تمہارے رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے۔ اس میں پوتے پڑپوتے بیٹوں میں داخل ہے، اور اس میں 2 بیویوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو کچھ ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔